الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. برادر محترم جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب امیر جماعت اسلامی لاہور اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں اور انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جماعت اسلامی علاقہ شرقی لاہور کی نظم اور کارکنان کو، ارکان کو اس خوبصورت فیملی پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جماعت اسلامی ایک خاندان ہے، ہم ایک جماعت ہے، ہم ایک امت ہے، اور اس جماعت اور اس خاندان اور اس امت کا بنیادی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور اسی بنیاد پر ہم یہاں پر جمع ہیں. پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، اور کامیابی اللہ کے دین میں ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. اللہ کے دین کے علاوہ جتنے بھی نظام ہائی زندگی ہے، اس میں اگر آپ نے دنیا میں کوئی کامیابی حاصل بھی کی تو آپ قیامت میں ناکام ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے. ان کے ہاتھوں سے جام کوثر آپ کو نہیں ملے گا، آپ جنت میں نہیں جائیں گے. تو آپ یہاں بادشاہ بھی بن جائے کسی ملک کا، تو یہ حکمرانی اور یہ بادشاہت بھی قیامت میں آپ کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے گا. تو جماعت اسلامی پاکستان کیا ہے؟ آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، اور یہاں جتنے مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں، مجھے یقین ہے کہ جب یہ واپس اپنے گھروں میں اور خاندانوں میں جائیں گے تو لوگ ان سے سوال کریں گے کہ جماعت اسلامی کے پروگرام میں جا کر آپ نے کیا پایا، آپ کو کیا پیغام اور کیا سبق ملا ہے. اور اس طرح آپ لوگوں سے بھی، تو آپ ان سب کو یہی بات بتا دیں کہ ہم جماعت اسلامی میں شامل ہیں. جماعت اسلامی وہ تحریک ہے، جماعت اسلامی وہ کاروان ہے جس کا آغاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیا تھا. اور جس عظیم مقصد کے لیے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ انسان کامیاب ہو اور ایک انسان دوسری انسان کی بندگی سے آزاد ہو. اسلام آزادی کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسان کو عزت دیتا ہے، اسلام انسان کو خودی سے نوازتا ہے، اسلام انسان کے دل کو ایمان کی نور سے منور کرتا ہے، اسلام انسان کو منزل بتاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. پیارے بھائیوں، اس لیے بنیادی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ سب اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش اور امتحان بنا کر یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ ہماری صلاحیت ہے، یہ جو میں بولتا ہوں زبان ہے میری، یہ جو آپ سنتے ہیں کان ہے آپ کے، یہ تمام تر چیزیں اللہ کی امانت ہے۔ تو آپ اس وقت کامیاب ہوں گے جب اللہ کی ان امانتوں کو اللہ کے ہدایات کے مطابق استعمال کرے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے بے وفائی کی، اگر آپ نے غداری کی تو یہ خیانت ہے۔ اس خیانت کے بدلے میں آپ کو سزا ملے گی، اور اس کا حق ادا کرنے کے بدلے میں آپ کو جزا اور انعام ملے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جماعت اسلامی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح، پیپل پارٹی کی طرح، مسلم لیگ کی طرح، پی ٹی آئی کی طرح کوئی پارٹی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تحریک ہے جو مخلوق خدا کو خالق کے ساتھ جوڑتی ہے، جو فرش والوں کو اٹھا کر عرش والے کے ساتھ اس کا تعلق یہ جماعت بناتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور نوجوانوں اور بزرگوں، وہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ تو جب آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کیسے قیامت میں ان کے صف میں کھڑے ہوں گے اور اٹھیں گے؟ اس لیے آپ یہ کام تنہا نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا نہیں تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں جماعت بنائی۔ سب سے پہلا بڑوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ مرد، یہ بچے، یہ خواتین مل کر یہ ایک جماعت بن گئی، اور اس جماعت نے پھر اس وقت کے نظام کو چیلنج کیا، اس وقت کے بڑے بڑے لٹیروں اور ڈاکوں کو چیلنج کیا۔ اس نے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کو چیلنج کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی جو یہ بڑے بڑے فرعون موجود ہے اور فرعونی نظام موجود ہے، ابو جہل موجود ہے اور جہالت کا نظام بھی موجود ہے، تو کون ہے ہم میں سے جو اس زمانے کے فرعون کو اور اس زمانے کے ابو جہل کو چیلنج کرے؟ ہم یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام تنہا نہیں کر سکتے، نہ ہم یہ کام تنہا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ تو آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ لوگ کلی طور پر اپنے آپ کو اس تحریک کے حوالے کریں، اپنی صلاحیتوں کو ان مقاصد پر نچاور کرنے کا عزم کرے۔ اور یہ کوئی چوائس نہیں ہے، آپ سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن میں اللہ کے ساتھ آپ لوگوں نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ نے وعدہ کیا ہے، بہنوں نے بھی وعدہ کیا ہے، اگر وہ تلاوت کرتے ہیں، مرد بھی وعدہ کرتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانیاں، میری موت اور میری زندگی، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ آمن الرسول، ہم نے ایمان لایا ہے پیغمبر پر۔ تو ایمان لانے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے، آپ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے، آپ کا جینا بھی اللہ کے لیے، آپ کا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ میرے دوستو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، ہر صعوبت اور مشکل برداشت کی۔ کیا ان کے دندان شہید نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے ہجرت نہیں کی؟ کیا ان کے بیٹیوں کو اس دین کے وجہ سے ان کے دونوں دامادوں نے بڑے مجلس میں آ کر اعلان کیا کہ آپ کے ایک بیٹی کو ہم طلاق دینے کا اعلان کرتے ہیں؟
दूसरी बेटी को हम तलाक देने का ऐलान करते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम तकालीफ बर्दाश्त की आपके लिए। वो जब मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने उनसे पूछा कि आपका मुतालिबा क्या है, तो उसने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए खैर मांगता हूँ। जब इस दुनिया से रहलत करने लगे और उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि अब्बा जान आपकी वसीयत क्या है, उसने यही फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए खैर चाहता हूँ, अपनी उम्मत की कामयाबी चाहता हूँ। तो उम्मत कौन है? आप उम्मत है प्यारे भाई, आप उम्मत है। जो सहाबी है, जो बुजुर्ग है, जो किसान है, हम सब उम्मती है। वो पैगंबर जो मेराज में भी आपके लिए और फर्श में आकर आपके लिए खैर चाहते थे, तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि उस नबी की दीन के लिए, उसके लाई हुई शरीयत के लिए आप मेहनत करें? आज के दिन आप देखते हैं कि सारी दुनिया में 1 अरब और 50 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मौजूद है, लेकिन आपके इल्म में है कि दुनिया में उनकी कोई हैसियत नहीं है। चाइना वेटो पावर, बरतानिया वेटो पावर, अमेरिका वेटो पावर, फ्रांस वेटो पावर, ये छोटे छोटे ममालिक वेटो पावर, लेकिन 1 अरब और 50 करोड़ मुसलमानों के पास वेटो पावर नहीं है। क्या 1 अरब और 50 करोड़ इंसानों को इस दुनिया के फैसलों में उनका कोई हाथ नहीं होना चाहिए, उनका कोई वजन नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं है। 57 इस्लामी ममालिक है, लेकिन ये वेटो पावर नहीं है। 57 इस्लामी ममालिक इसलिए बेवकत है कि किसी मुल्क में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निज़ाम नहीं है। हाल ये है, हमारे साथ कुरान मौजूद है, उसमें हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तमाम मसाइल का हल कुरान में मौजूद है। हमारे साथ नबी मेहरबान की सुन्नत और सीरत मौजूद है, लेकिन हमने कुरान को भी छोड़ा, हमने सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी छोड़ा, और इसलिए 1 अरब और 50 करोड़ आप मौजूद है, लेकिन आपकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, खुद आपका ये मुल्क जो कलमे के बुनियाद पर बना था, पाकिस्तान का एक आईन है, उस आईन में भी इस्लामी निज़ाम नापस करने का पूरा हुक्म और फलसफा मौजूद है, लेकिन आपके हुक्मरान उस आईन पर अमल नहीं करते जिस आईन में अल्लाह को हकीकी बादशाह तस्लीम किया गया, जिस आईन में कुरान और हदीस को कवानीन के लिए माखिज तस्लीम किए गए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इसलिए आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि फ़र्द के हैसियत से भी हमारे कौल और अमल में तजाद है, कौम के हैसियत से भी हमारे कौल और अमल में तजाद है। हमारी हुक्मरान भी अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, तो मुनाफिकत है, सियासत में मुनाफिकत है, मामलात में मुनाफिकत है। तो मुनाफिकों के साथ अल्लाह की नुसरत तो नहीं होती। अल्लाह की नुसरत उस वक़्त आती है जब आपका कौल और अमल एक हो। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान यही मुतालिबा आपसे करती है। यहाँ ये बड़े बड़े नंबरदार मौजूद है, यहाँ बड़े बड़े ये चौधरी मौजूद है, बड़े बड़े ज़मींदार यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सबसे ये मुतालिबा करने आया हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि हम माशी लिहाज से भी तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल भी तरक्की करे और अखलाक की मैदान में भी आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सुपर ताकत बने, तो फिर रास्ता यही है कि आप सब लोग जमात इस्लामी पाकिस्तान का साथ दे। इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, अभी ज़ुकरुल्लाह मुजाहिद बता रहे थे कि लाहौर में 78 रुपया फी किलो ये आटा है। ये सच है या झूठ है? वाकई इसी तरह है।
78 روپے فی کلو آٹا، اور پھر بھی لاہور میں یہ سناٹا۔ غریب آدمی پھر کیا کرے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، 105 روپیہ اور 110 روپیہ فی کلو چینی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ اور بدامنی میں اضافہ۔ یہ کیوں؟ کیا ہمارے اوپر دنیا نے حملہ کیا ہے؟ دنیا نے تو حملہ نہیں کیا ہے۔ یہاں تو ہر دن وہ امریکہ کے نمائندگان آتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی ہے، چائنا کے ساتھ دوستی ہے، برطانیہ کے ساتھ دوستی ہے۔ جب عالمی کفر کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہے تو پھر یہ برا دن کیوں آیا ہے تمہاری اوپر کہ چاروں طرف سے اندھیرے، چاروں طرف سے مایوسیاں، چاروں طرف سے مہنگائی اور بے روزگاری کے کوڑے عوام پر یہ حکومت برسا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائی، آج بھی جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بناؤں گا۔ بابا، ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آٹے کی قیمت 30 روپے کلو کر لے، چینی کی قیمت 40 روپے کلو کر لے، دال کی قیمت 20 روپے کلو کر لے، تاکہ لوگ عزت اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے۔ ہر حکومت نے یہی ٹائیگر فورس بنائی ہے، اور وہی ٹائیگر فورس نے بھی قوم کی دولت پر قبضہ کیا ہے۔ تو انہی ٹائیگر فورس نے تو چینی کھائی ہے، انہی ٹائیگر نے تو آٹا کھایا ہے، انہی ٹائیگر نے تو زلزلے کے نام پہ جو پیسہ آیا تھا وہ ہڑپ کیا ہے، انہی ٹائیگرز نے کرونا وائرس کے وبا کے دوران جو پیسہ آیا تھا اس کو ہڑپ کیا ہے۔ ہر حکومت اسی طرح ناموں کے ساتھ کچھ ٹائیگرز کو منظم کرتے ہیں اور پھر وہ چاروں طرف سے کاتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں بھی انہوں نے پیسہ کھایا، پھر اٹھا کر باہر کے ملکوں میں بھی رکھا۔ ان کی شوگر ملز میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ، ان کے پراپرٹیز میں اضافہ۔ ٹائیگرز کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، اسلام اور دین کی ضرورت ہے۔ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ الذین، وہ لوگ جنہوں نے حق کا راستہ اختیار کیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نظام صلاۃ نافذ کریں گے، وہ نظام زکوٰۃ نافذ کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا کام کرے گا اور نہی عن المنکر کرے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایمان لایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان لوگوں نے اگر حق کا راستہ اختیار کیا تو آسمان سے رحمتوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے ہم اس کے لیے کھول دیں گے۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت خیز مہنگائی ہے، ناقابل برداشت مہنگائی ہے، اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی وزیر خارجہ نے خوشخبری دی ہے کہ ہم نے IMF اور FATF کے 27 میں سے 31 مطالبات پوری کیے ہیں، 21 پوری کی ہیں، اور ابھی 6 پر عمل کرنا باقی ہے۔ اس میں بجلی کو مزید مہنگا کرنا، خوراک کی چیزوں میں قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا، یعنی تھوڑا سا مزید آپ لوگوں کو نچوڑنا ہے اور آپ لوگوں کے گردنوں کو مروڑنا ہے، تو جو عالمی ساہوکار ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ میں وزیر خارجہ سے کہنا چاہتا ہوں، کتنے بار آپ لوگ صبح اور شام عوام کو یہی خبریں دیتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، جھوٹے اعلانات کرتے ہیں،
میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. 2 سال پہلے میرے ملک میں خوراک کی چیزوں کی جو قیمتی تھی، آپ یہ احسان کرے کہ انہی قیمتوں کو بحال کرے. 2 سال پہلے ہمارے ملک میں دوائی کی جو قیمتی تھیں، آپ انہی قیمتوں کو بحال کرے. ملک میں شدید بد امنی ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، بہنیں محفوظ نہیں ہیں، چوک اور چوراہے بھی، سڑک اور ہمارے راستے غیر محفوظ ہے. کل بھی ایک بہت بڑے عالم دین جناب مولانا ڈاکٹر عادل صاحب دن کے روشنی میں شہید کیے گئے. ان کا ڈرائیور بھی شہید کیا گیا، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، وہ زندہ بچا. یہ فرقہ وارانہ فسادات، ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی لیبیا، شام اور یمن بن جائے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی عراق کی طرح تباہ اور برباد ہو جائے، اور اس تباہی اور بربادی میں ہمارے حکمرانوں کا بڑا ہاتھ ہے. وہ تماشائی ہے، وہ راستہ نہیں روکتا ہے، وہ حق نہیں بولتی ہے، حکومت سچ کا نہیں دیتی ہے، ظالم کا راستہ نہیں روکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ کو بڑھکائی گئی ہے، اور ان کے جو خراب اثرات تھے وہ بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں. میں پاکستان کی تمام علماء کرام سے، میں پاکستان کے تمام مشائخ اعظام سے، میں پاکستان کی تمام سیاسی قیادتوں سے اپیل کروں گا کہ حکومت امن و امان، جان اور مال کی حفاظت میں ناکام ہو گئی ہے. پاکستان سے محبت رکھنے والے قوتوں کا یہ فرض ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ان فرقہ وارانہ فسادات کی جو آگ بڑھکائی گئی ہے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو بجھانے، اور اس آگ پر پٹرول لوگ ڈالتے ہیں تو ہم اس کو بجھانے کا اہتمام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بستیاں تقسیم ہو جائیں، ہمارے بازار تقسیم ہو جائیں، ہمارے چوک اور چوراہے، ہماری اسکول اور کالج یونیورسٹیاں، ہمارے فورسز، یہ بھی بالآخر یا قومیتوں کی بنیاد پر یا مسلکوں کی بنیاد پر آپس میں تقسیم ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہ برا دن ہمیں نہ دکھائیں. لیکن حالات ایسے ہیں، یہ جو حکومت بنا رہی ہے میرے بھائیوں، جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے اس ملک میں بڑھتی ہوئی تباہ کن مہنگائی کے خلاف ہم احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہم نے شیڈول بنانے کے لیے کمیٹی بنائی ہے. ہم ایک عوامی چارٹر تیار کر رہے ہیں جو پاکستان کے غریبوں کا چارٹر ہوگا، کاشتکاروں کا چارٹر ہوگا، مزدوروں کا چارٹر ہوگا، طلبہ اور نوجوانوں کا چارٹر ہوگا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور بزرگوں کا چارٹر ہوگا. اس چارٹر کی بنیاد پر کراچی سے لے کر چترال تک ہم انشاءاللہ تعالی عوام کو متحرک کریں گے. نااہل اور نالائق حکومت نے لوگوں کو دکھ دیا ہے، لوگوں کی تکلیفوں میں اضافہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو دوبارہ میدان میں آنے کا موقع دیا ہے جن سے لوگ چھٹکارا پا چکے تھے. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بہنوں، میں آپ سے آج یہی درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کی حفاظت کرنے، پاکستان کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. اب چلتے چلتے ایک وظیفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیت المال قائم کیا تھا جس کے نگرانی اور چوکیداری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرماتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک صحابی اس کی نگرانی کرتے تھے. ایک رات کو شیطان آیا، اس نے اس خزانے میں اور بیت المال کے اس مال کو
लूटने की कोशिश की, लेकिन सहाबी ने जब उसको पकड़ा तो उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। तो सहाबी ने उसको छोड़ दिया। अगली रात फिर वो आ गए, सहाबी ने फिर उसको पकड़ा और उसने फिर कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस मुझ पर रहम करे, आइंदा मैं नहीं आऊँगा। फिर उसको छोड़ा। और तीसरे रात जब वो फिर आ गए तो सहाबी ने जो चौकीदारी पर मामूर था, उसने बड़े तरीके और सलीके के साथ, मजबूती के साथ उसको पकड़ा और फरमाया कि आज मैंने आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। शैतान ने कहा कि मैं आपको एक ऐसी आयत बताऊंगा कि अगर आप रात के वक़्त उसकी तिलावत करेंगे तो कोई चोर आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता और आपके माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो साहबी ने पूछा कि वो बताएं, तो उसने आयतुल कुर्सी बताई जो आप सबको याद है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये आप सबको याद है। उसने उनको दोबारा छोड़ा और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक़्त वो सहाबी से फरमाया कि और रात को जो आए थे वो था तो शैतान, लेकिन बात अच्छी की है कि जो भी आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है उसके माल को कोई नहीं लूट सकता। अगर एक आयत की तिलावत से आपकी जान और माल महफूज रह सकता है, तो अगर हम पूरा दीन अपने मुल्क में नाफिज करें, न कोई फिर हमसे कश्मीर ले सकता है, न कोई यहाँ गुर्बत और जहालत डेरे डाल सकते हैं, और न कोई बदअमनी, और न कोई यहाँ बदमज़गी, और न यहाँ कोई किसी का इस्तेसाल कर सकता है। लेकिन उसके लिए इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम की ज़रूरत है। तो मैं ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब और उनकी पूरी टीम को, और ख़ासकर यहाँ मियां रशीद मिनहाला साहब जो कि किसानों की खिदमत कर रहा है, उन सब का, तमाम अरकान का शुक्रिया अदा के साथ मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर आज हमने अल्लाह के साथ वादा करना है। ख़वातीन भी खड़े हो और अपने बापर्दा अपने ख़वातीन बहनें, माएँ बहनें और बेटियाँ भी मौजूद है, वो अपनी जगह पर खड़े हो और करीब करीब आ जाए, करीब करीब आ जाए। आज हमने एक बहुत बड़ा अहद करना है, बहुत बड़ा वादा करना है, बहुत बड़ा ऐलान करना है। आप सब लोग जो यहाँ पर आप आए हैं, मुझे बताया गया कि आप सब कारकुनान हैं, मुझे बताया गया कि माएँ और बहनें और बेटियाँ जो यहाँ पर मौजूद है वो भी बहुत एक्टिव वर्कर है। तो जमात इस्लामी का जो भी वर्कर है, जो भी रुकन है, उनसे हम यही चाहते हैं कि वो रोज़ाना तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े। हम यही चाहते हैं कि रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करे। हम यही चाहते हैं कि जो नौजवान है वो अपनी माँ बाप की खिदमत करे। हम यही चाहते हैं कि अपने पड़ोसी का हक़ अदा करे। अब देखिए, आप सब लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और जब वो मदीना में वज़ू बना रहे थे, सहाबा किराम उनके वज़ू का पानी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, उसको उठा कर अपने चेहरे पर मलते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके इस अमल का सबब क्या है? तो फरमाया कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो उसने फरमाया कि मेरी साथ मोहब्बत यही है कि हमेशा सच बोलो, मेरी साथ मोहब्बत यही है कि अमानतों में ख़यानत ना करो, और मेरी साथ मोहब्बत यही है कि पड़ोसी का हक़ अदा करो। किसका हक़ अदा करो? पड़ोसी का हक़ अदा करो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।